Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ خیر قرآن مجید کی آیات کے ضمن میں چل رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اب مسلسل سورت کے آخر تک ایک آیت میں تمام نبیوں کے سوال اور ان کے جواب کی بات کی، اور باقی تمام آیات کریمہ کے اندر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، آیت نمبر 110 سے لے کر یہ آگے مسلسل آخر تک۔ تو یہ جو 115 نمبر آیت تک جو پہلی آیات بیان ہوئیں، ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو انعام کیے تھے، ان پر جو احسان فرمائے تھے، ان کا ذکر کیا۔ وجہ اس لیے قیامت کے دن یہ احسان اور انعام گنوائے جائیں گے کہ بنی اسرائیل بھی وہاں موجود ہوں گے، نصارہ بھی موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے پہلے حواری سے لے کر قیامت تک کے آخری عیسائی تک تمام عیسائیت وہاں کھڑی ہوگی، ساری دنیا کے انسان جو ہوں گے۔ اب اللہ پہلے انعام گنوائیں گے، اے عیسیٰ پیغمبر ہم نے تمہیں یہ انعام دیا، یہ معجزہ دیا، یہ معجزہ دیا، یہ معجزہ دیا، پھر یہ انعام کیے، یہ تیرے اوپر احسان کیے، بچپن میں گویائی عطا کی، پھر آپ کو دوبارہ آسمانوں سے زمین پر اتارا، مردوں کو زندہ کر دیا، پرندے بنا دیا کرتے تھے، مادر ذات کو اندھوں کو بینائی عطا کر دیا کرتے تھے میرے حکم سے۔ یہ سب کچھ بِإِذْنِی اور میرے حکم سے ہوتا تھا۔ یہ جو بولے کھڑے ہیں، یہ جو کہتے تھے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، آج انہیں اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ جن معجزات کی وجہ سے انہیں دھوکہ لگا ہے وہ حضرت عیسیٰ کی قدرت نہیں تھی، وہ قدرت خدا کی تھی، ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اسی وقت وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم تو دنیا میں غلط راستے پر چل کر آئے، افسوس کرنے کی شروع ہو جائیں گے، لیکن اس دن کا افسوس کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے بارے میں، ابھی آیت بھی آ رہی ہے جو آیت نمبر 118 میں، جب اکثر روتے اور زیادہ دعائیں مانگتے تو پھر اللہ نے جبریل امین کو ایک مقام پہ بھیجا کہ جائیے باوجود جاننے کے کہ پوچھ کر آئیے کہ ہمارے محبوب کیوں روتے ہیں، کیا وجہ اتنی ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں اس کا کیا بنے گا، اس کے بارے میں مجھے کوئی حق دیا جائے، ابھی تک شفاعت کا حق نہیں ملا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سنا اور شفاعت کا حق عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین میرے پاس تشریف لائے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے
کہ اللہ فرما رہے ہیں آپ کا ہر وہ امتی جو اس حالت میں اس دنیا سے گیا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، میں اس کی مغفرت کر دوں گا، میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ فرمایا اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اطمینان ہو گیا، چلیں کم از کم جو حالت ایمان میں جائیں گے جنت میں ضرور جائیں گے۔ پھر دوسرا انعام یہ دے دیا کہ شفاعت کا حق عطا کر دیا۔ آپ چاہیں تو دنیا کے اندر دعا مانگ لیں، میں آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دوں، 70,000 لوگوں کو، ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 لوگوں کو جنت کے اندر بھیج دوں۔ تو یہ دوسرا اختیار آپ کے پاس یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ مجھ سے دعا کر لیجئے گا، میری مرضی میں دعا قبول کروں یا نہ کروں۔ اب صحابہ بڑے خوش ہو گئے کہ امید ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کو اختیار کیا ہوگا کہ 70,000 ایسے لوگ کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لاکھوں میں گنتی بنتی ہے، تو لہٰذا ہمارے جیسے گنہگار بندے بھی شامل ہو جائیں گے۔ ہمارا بھی یہی گمان تھا، بھی ہم بھی شامل ہو جائیں، بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میرے صحابہ، میں نے دوسری بات کو پسند کر لیا، میں نے پہلا اختیار چھوڑ دیا، میں قیامت کے دن یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں میں قبول کروں یا نہ کروں، یہاں تو یقینی بات تھی۔ فرمایا مجھے امید ہے اپنے پروردگار عالم سے، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی کہ مشکل وقت میں مانگنا میں ضرور قبول کروں گا، ہر نبی نے اپنے مشکل وقت میں وہ دعا مانگ لی ہے۔ مجھے بڑا ستایا گیا، مجھے بڑی تکالیف دی گئیں، لیکن میرے امتیوں میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے وہ آپ کے لیے قیامت کے دن محفوظ کر رکھی ہے، میں وہ قیامت کے دن اللہ سے وہ دعا کروں گا اور اللہ میری وہ دعا قبول کر کے مجھے امید ہے کہ آدھی سے زیادہ امت جو حالت ایمان پر فوت ہوئی ہوگی میں ان کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ میرے نبی کی محبت ہے، اپنی امت سے شفقت ہے، پیار ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ظاہری بات ہے امت سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کی امتی نے کیا کر دیا، ایک عقیدہ گھڑا۔ یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوا کہ حضرت عیسیٰ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں، مائی مریم کو خدا کا تصور دیا گیا۔ یہ بات کے اندر ایک چرچ کے اندر ریاستوں کے اندر یہ کلمہ شروع ہوا، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو الہ بنایا گیا، آہستہ آہستہ یہ تثلیث کا عقیدہ قائم ہو گیا کہ اب کائنات میں 3 خدا ہیں، ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ، ایک مائی مریم، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن میں اس کی بھی یہ پہلے سے بھی چلا آتا تھا کہ تثلیث کے قائل تھے، لیکن اس کی فروغ اتنا نہیں تھا، لیکن بعد میں اب اس کو ہر عیسائی نے یوں پکڑا۔ اب تو عیسائیت کا وہ دور بھی ختم ہو گیا کہ باقاعدہ وہ اپنے دین کے ساتھ متصل رہیں، اب وہ اپنی تعلیمات کو بھی بھلا چکے۔ اب یہاں پر میں نے کہا تھا کہ اصل جو مقصود ہوگا وہ یہاں ذکر ہوگا، وہ آج کے سبق میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ سے جو یقیناً سوال کرنا تھا وہ آج کے سبق میں آ رہا ہے کہ مقصد کیا تھا حضرت عیسیٰ سے یہ ساری باتیں کرنے کا۔ مقصد یہ تھا، ایک تو عیسائیوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ تم نے جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پوجا تھا، جن کو معبود مانا تھا، جن کے آگے سجدے کیے تھے، جن کی نظر نیاز اور منت منوتی کی تھی، وہ تو اپنی ذات کا علم بھی نہیں رکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے بعد کیا ہوا، وہ آج تمہارے حوالے میں کیا جواب دیں گے۔ اسی وقت مشرک مایوس ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اللہ اس دن اپنے تصرف اور اللہ یہ بھی ذہن میں ڈالیں گے کہ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ ہم ظلماً کہیں طریقے پر جہنم میں نہیں جا رہے، بلکہ اللہ کہیں گے تمہارا عقیدہ ایسا تھا کہ تم نے ایسا کام کیا۔ تو یہ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا ہے۔ اب یہ 3 آیتوں میں یہی سوال ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور وہ آگے سے جواب دیں گے اور اس جواب کے اندر وہ برات کا اعلان کریں گے۔ دیکھیے جی آیت نمبر 116، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ،
کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے، کیا آپ کہہ کر آئے تھے لوگوں سے اتخذونی کہ بنا لینا تم مجھے و امی اور میری ماں کو، کیا الہینی میری ماں کو اور مجھے الہ معبود بنا لینا، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم یہ کہہ کر آئے تھے اپنی امت سے، اپنی امت کے لوگوں سے آپ یہ کہہ کر آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا؟ قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا سبحانک ما یکون لی، پاک ہے آپ کی ذات، سبحانک کا معنی ہوا کرتا ہے اے اللہ تیری ذات تمام شریکوں سے پاک ہے، اے اللہ تیری ذات تمام عیبوں سے پاک ہے، اے اللہ تیری ذات ان تمام وہ غیر اللہ کی صفتوں سے پاک ہے جو غیر اللہ کی پکارنے والے مشرکوں نے تیرے ذمے لگا دیا، پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی نہیں ہے میرے لیے یہ مناسب ان اقولا کہ میں یہ بات کہوں ما لیس لی بحق جس بات کا مجھے کوئی حق بھی نہیں تھا، مجھے تو اس بات کا کوئی حق نہیں کہ میں دنیا والوں کو یہ کہہ کر آیا ہوں کہ میرے بعد مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا، ایسا عقیدہ میں نے کبھی بھی ان کو اس کی ہدایت نہیں کی تھی۔ اگر بالفرض والمحال ان کنت قلتہ، اگر میں تھا یہ بات کہنے والا، اگر میں نے دنیا میں ان کو یہ بات کہی تھی کہ میرے بعد میری اور میری ماں کو الہ بنا لینا، فقد علمتہ پس تحقیق آپ کو پکا علم ہوگا اس کا، آپ کے علم کے اندر یہ بات ہوگی کہ میں نے اپنی اور اپنی ماں کا معبود اور اپنی ماں کو پکارنے کا حکم دیا تھا، اگر دیا تھا تو آپ کے علم کے اندر یقینی طور پر ہوگا، لیکن جہاں تک یہ بات ہے تعلم ما فی نفسی، میں تو ایک عام بشر ہوں، صرف یہ فرق یہ ہے کہ تو نے مجھے نبوت عطا کی تھی، تعلم ما فی نفسی، لیکن آپ کی ذات عالم الغیب ہے، آپ جانتے ہیں ما فی نفسی جو کچھ میرے دل کے اندر ہے، زبان والی بات تو بڑی دور کی بات ہے، آپ میرے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہیں، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا ان باتوں کو فی نفسک جو آپ کے جی میں اندر ہیں، آپ کے دل کے اندر ہیں، آپ کی ذات کے اندر سمائی ہوئی ہیں، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا تھا، حالانکہ مخلوق کا معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو عالم الغیب ہو، جو لوگوں کی چھپی اور مخفی باتوں کو ظاہر باتوں کو جانتا ہو، میں تو اپنی ذات کے حوالے سے بھی ساری تحقیق نہیں جانتا، میں تو تیرے اندر کی باتیں بھی نہیں جانتا، ہاں تو مجھے بھی جانتا ہے، ساری کائنات کو بھی جانتا ہے، لہذا معبود برحق بھی تو ہے، انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ بے شک آپ کی ذات علام الغیوب غیب کی باتیں جاننے والی ہے، اللہ غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، ظاہر حالات کو بھی جانتا ہے، غیب سے مراد وہ باتیں جو میرے اور آپ کے ذہن کے اندر غیب ہیں، میرے اور آپ کے علم کے اندر غیب ہیں، اللہ کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہمارے ذہن کے مطابق جو غیب چیزیں ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، ما قلت لہم میں نے نہیں کہا ان کو الا مگر اتنی بات کہی تھی، ما امرتنی بھی جو آپ نے مجھے جس بات کا حکم دیا تھا، میں نے صرف انہیں ایک بات کا حکم دیا تھا، میں نے انہیں صرف ایک معبود کی پوجا کا حکم دیا تھا، وہ عبادت کیا تھی، وہ نعرہ کیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، یہ کہ تم عبادت کرو اس اللہ کی، ربی جو میرا بھی رب ہے، و ربکم اور تمہارا بھی پروردگار ہے، میں تو انہیں ساری زندگی یہ بات کہتا رہا کہ اس پروردگار کو پکارو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور سب سے بڑی بات وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا،
اور تھا میں ان کے اوپر شہیدن گواہ، میں ان کے اوپر نگران تھا، گواہ تھا۔ کب تک؟ ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر موجود رہا، جب تک میں ان کے اندر حالت حیات کے اندر اس روح اور جسم کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں یا تجھے پکار رہے ہیں۔ فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھے پورا پورا لے لیا، پہلی مرتبہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا، دوسری مرتبہ مجھے موت دے کر میری روح کو آسمانوں پر اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، آپ ہی کی ذات انت الرقیبہ، ان کے اوپر نگران تھی، آپ کی ذات ان کو اچھی طرح جانتی ہے کہ میری وفات کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا، میں تو کچھ نہیں جانتا۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور بے شک تو ہی ہے ہر چیز کے اوپر گواہ، ہر چیز کا علم، ہر چیز کے اوپر حاضر اور مطلع آپ ہی کی ذات ہے۔ اگر میں ہوتا تو میں انہیں یہ بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ دو باتیں یہاں پر صرف کرنی ہے جی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا کہا تھا کہ میں تو صرف ایک ہی بات کی دعوت دے کر آیا تھا کہ آنے عبد اللہ، عبادت صرف کس کی کرنی ہے؟ اس اللہ کی کرنی ہے، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ تم کیا کرائے تھے؟ فرمایا میں تو نہیں کیا کیا ہے۔ پہلا جواب کیا دیا؟ سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تبری کر دی کہ تو پاک ہے، تیرے شریک کون ہو سکتا ہے؟ میں کون ہو سکتا ہوں؟ میں شریک نہیں۔ نمبر دو، دوسرا کہ مجھے اس بات کہنے کا حق بھی نہیں ہے، اور اگر میں یہ بات کہتا تو اچھی طرح جانتا ہے جو بات اب ہم پڑھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اللہ جان رہا ہے، جو کچھ ہمارے دلوں میں اللہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یا آپ کے دلوں میں جو بات ہے یا آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ اللہ کے سوا بغیر اسباب کے کوئی ولی کوئی پیغمبر سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اب یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، یہ آیتیں میری یہ باتیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آپ کے علم کے اندر ہیں، یہ اللہ کی صفت سمیع کے اندر شرک ہے، اللہ کی صفت علم غیب کے اندر شرک ہے، اور ایسا بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ ایسا عقیدہ یہ انسان کو ایمان ختم کر دیتا ہے۔ تو ایسا عقیدہ کبھی بھی نہیں۔ اللہ کی ذات جان رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ جو ہاں آپ سن رہے ہیں، آپ روح مال جسد بیٹھے ہیں، کوئی آلہ ہو، کوئی ذریعہ ہو، کوئی موبائل پہ سن رہا ہو، ذریعہ ہے، لیکن بغیر اسباب کے کوئی سنتا ہو، ایسا عقیدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہی کہ اللہ، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا تھا حالانکہ معبود عالم الغیب ہوتا ہے، میں عالم الغیب نہیں۔ کتنا واضح اعلان ہے۔ اور آج لوگ نبی تو کیا، ولی کیا، لوگ کہتے ہیں بادشاہ ولیوں کو چھوڑو، پیروں کو چھوڑو، پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ کیوں؟ پیروں کے ساتھ رہتی ہیں۔ کتنا سری گمراہی ہے اور شرک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تو صرف ایک ہی بات، ہر نبی نے یہی دعوت دی کہ اللہ کہ تو ان کو کیا کرنا، میں تو ان کو ایک ہی بات کا حکم دیا آیا تھا، جب تک میں زندہ رہا میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں۔ ہمارے اسلاف جب تک زندہ رہے وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں، اللہ فلاں نمازی جب تک میں زندہ تھا میرے ہوتے ہوئے وہ یہ کام نہیں کرتا تھا۔ اگر میری وفات کے بعد اس نے کوئی کام کیا ہے، میرے بیٹے نے، میرے مقتدیوں نے، میرے ماننے والوں نے، تو پھر اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں، تو جانتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ چاہے قبر پہ کھڑے ہو کر آج لوگ کتنی آرزو کر رہے ہوتے ہیں، لاہور میں جائیں، درباروں پہ، داتا دربار پہ جائیں، کہ وہ وہاں پر ایسی عجز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں گویا کہ وہ سن رہے ہیں، حالانکہ سوائے پکاروں کے سننے والے اللہ کے سوا کسی کی ذات نہیں ہے۔ یہاں توفیت کا لفظ آیا، یعنی پورا پورا، پہلی دفعہ اللہ نے روح مال جسد اٹھا لیا، دوسری دفعہ صرف روح لیں گے جب دوبارہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، جسد یہیں پر روضہ رسول میں دفن کیا جائے گا آپ عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب یہ کیسے دفن ہوگا؟ جو اس دور کے حالات کے مطابق ہوگا، کہ اب تو روضہ رسول کی ایسی کوئی حالت نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی دفن کیا جا سکے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ وہاں ایک قبر کی جگہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہاں دفن کیے جائیں گے۔ اور لیکن
اب وہ کیسے ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام بہرحال تشریف لائیں گے، وہ دور اور وہ نظام آئے گا، قرب قیامت کی علامات ہوں گی۔ آخری آیت یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، اللہ نے سوال کیا، آپ کی قوم نے، آپ نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر یہ بھی نہیں کہتے اللہ انہوں نے ظلم کیا، ان کو جہنم کے اندر ڈال، انہوں نے میرے ذمے کوئی چیزیں لگائی حالانکہ میں تو معبود نہیں تھا، اور یہ بھی نہیں کہتے کیونکہ مشرک ہے کہ جنت میں بھیج۔ یہ نبی کی شفقت دیکھیے گا، نبی کا انداز میں محبت دیکھیے گا۔ آیت کا ترجمہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، فرمایا ان تعذبہم، اللہ اگر تو ان کو عذاب دیوے، فإنہم عبادک، تو پس وہ تیرے بندے ہی تو ہیں، تیرے بندے ہیں میرے مولا، اگر عذاب دے تو تجھے کوئی روک نہیں سکتا، تو دے سکتا ہے، تیرے سامنے کوئی آ سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور میرے مالک اگر تو ان کو معاف کر دے، کن کو؟ جنہوں نے ایمان قبول کیا، صرف بدعات کے اندر پڑے، ایمان قبول کیا تھا، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو اتنی بڑی ذات ہے، تو العزیز غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے، تو کسی قانون کا پابند نہیں ہے میرے مولا، اگر تو ان کو معاف کر دے تب بھی تیری مرضی، اگر تو پکڑ کر جہنم میں ڈال دے تب بھی تیرے بندے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مالک ہے تو، بادشاہ ہے تو، ان کا مولا ہے، جب جو چاہے جیسے چاہے کریں، ہم اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ یہ ہے اس وقت کے پیغمبر کی شفقت بھی، اور اللہ پر معاملہ بھی چھوڑیں گے۔ یہ وہ آیت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پڑھتے ہوئے ایک آیت کے اندر گزار دیں، روتے رہتے ہیں، اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو بخش دے تو تو بڑے عزیز ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ